بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی بآثار اہل المدینۃ اکتفا تعریف المجمل ونظیرہ ثم فوق المشکل المجمل وهو ما احتمل وجوہا فصار بحال لا یوقف علی المراد به الا ببیان من قبل المتکلم۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آپ لوگوں کے سامنے مجمل کی تعریف اور اس کی مثال کو بیان کریں گے۔ مجمل مشتبہ چیز کو کہتے ہیں، چونکہ اصول کے اندر مجمل وہ لفظ ہے کہ وہ چند معانی کا احتمال رکھتا ہے اور وہ ایسی حالت کے اندر ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد پر واقف نہیں ہوا جا سکتا ہو مگر متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے، اور یہ چیز بالکل مشتبہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بالکل مشتبہ ہو، اس لیے اصول کے اندر مجمل کو مجمل کہا جاتا ہے۔ دیکھو، مجمل وہ لفظ ہے جو چند معنی کا احتمال رکھتا ہو اور وہ ایسی حالت کے اندر آ جائے، پوشیدگی اس کے اندر اتنے خطرناک طریقے سے آ جائے کہ متکلم کی جانب سے بیان اور وضاحت کے بغیر اس کی مراد پر واقف نہیں ہوا جا سکتا ہو۔ آدمی اگر اس کی مراد پر واقف ہونا چاہتا ہے، آدمی اگر اس کی مراد پر جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو متکلم کی جانب سے وضاحت کا ہونا ضروری ہے۔ وضاحت ہوگی تو پھر مراد پر واقفیت حاصل ہوگی، اگر وضاحت نہیں تو مراد پر واقفیت حاصل ہو نہیں سکتی۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ پوشیدگی کے اندر مجمل مشکل سے بھی اونچا ہے، یعنی جس طرح مشکل پوشیدگی کے اندر خفی سے زیادہ اونچا ہے، تو اسی طرح پوشیدگی کے اندر مجمل مشکل سے زیادہ اونچا ہے۔ ثم فوق المشکل المجمل، یہ عبارت صاحب اصول الشاشی نے ذکر فرمائی ہے کہ پوشیدگی کے اندر مجمل مشکل سے زیادہ اونچا ہے۔ کیا وجہ کہ پوشیدگی کے اندر مجمل مشکل سے زیادہ اونچا؟ تو دیکھو، سب سے پہلے ہم خفی پر آتے ہیں۔ خفی کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے عارض کی بنا پر، نفس سیغی کے اعتبار سے اس کے اندر پوشیدگی نہیں ہوتی، اور اس پوشیدگی کو دور کیا جاتا ہے فقط طلب کے ذریعے سے۔ طلب اور جستجو آدمی کر لے تو خفی کی پوشیدگی دور ہو جاتی ہے۔ مشکل کے اندر پوشیدگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فقط طلب سے دور نہیں ہوتی، اس کے اندر طلب کرنا ہوتا ہے نہ پھر اس کے بعد تأمل کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر پوشیدگی دور ہوتی ہے۔ مجمل کے اندر پوشیدگی اتنی خطرناک آ جاتی ہے اور اتنا زیادہ ابہام مجمل کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوشیدگی طلب سے بھی دور نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کی پوشیدگی طلب کے بعد تأمل سے بھی دور نہیں ہوتی، بلکہ پوشیدگی اسی وقت دور ہوگی جب متکلم کی جانب سے وضاحت ہو۔ وضاحت متکلم کی جانب سے آئے گی تو پوشیدگی دور ہوگی، اور اگر وضاحت متکلم کی جانب سے نہیں آتی تو پوشیدگی اس کے اندر دور نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ تو یہ ہے مجمل، جس کے اندر پوشیدگی مشکل سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ مجمل متکلم کے جس بیان کا محتاج ہوتا ہے، مجمل متکلم کے جس بیان کا محتاج ہوتا ہے اس کی تین صورتیں۔ مجمل متکلم کے جس بیان کا محتاج ہوتا ہے، متکلم کی جانب سے جس وضاحت کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس کی تین صورتیں۔ نمبر ایک، یا تو متکلم کی جانب سے مجمل کی وضاحت کرنے کے لیے ایسی وضاحت آئے گی جو بیان وافی شافی ہو اور قطعی ہو، یا پھر اس کی جانب سے وضاحت جو ہوگی وہ بیان وافی شافی تو ہوگی لیکن غیر قطعی ہوگی، قطعی نہیں ہوگی، یا پھر اس کی جانب سے جو وضاحت آئے گی وہ وضاحت وافی شافی ہوگی ہی نہیں، بیان غیر وافی بیان غیر شافی ہوگی۔
اس کے اندر وضاحت کا معنی جو ہے وہ اکمل طریقے سے موجود ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو متکلم کی جانب سے جو وضاحت مجمل کے لیے آتی ہے وہ وضاحت یا تو بیان وافی شافی کے طریقے پر ہوگی اور قطعی ہوگی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، سمجھے؟ دیکھو نماز کے اندر اجمال ہے، زکوٰۃ کے اندر اجمال ہے، روزے کے اندر اجمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، شارع اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نہ میں تم سے یہ کہتا رہوں کہ صلاۃ ادا کرو، صلاۃ ادا کرو، تم کو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، میں تم سے کہتا رہوں زکوٰۃ ادا کرو، تو تم کیا پوچھو گے کہ تمہاری صلاۃ سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، کیا چاہتے ہو بھائی؟ تم یہ کہو گے نا۔ معلوم ہوا صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دینے کے اندر اجمال ہے۔ پھر شارع متکلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، افعال وغیرہ کے ذریعے سے خوب ہمارے سامنے صلاۃ کی تفصیل فرمائی، خوب ہمارے سامنے زکوٰۃ کی تفصیل فرمائے، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال کی تفصیل فرمائے، اور اتنی زبردست طریقے سے وضاحت کی کہ وہ وضاحت وافی شافی تھی۔ اظہر من الشمس وضاحت ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے نماز کا طریقہ اتنا زیادہ واضح ہو گیا، اب ہمارے سامنے زکوٰۃ کا طریقہ اتنا زیادہ واضح ہو گیا کہ کوئی بھی شبہ اور شک ہم کو ہوتا نہیں۔ ہم اچھے طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے زکوٰۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وضاحت ہمارے سامنے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی ہو گئی، اب میں تم کو کہوں کہ صلاۃ ادا کرو تو تم کو بخوبی معلوم ہے کہ صلاۃ سے میری مراد کیا ہے۔ میں اب یہ کہوں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تم کو بخوبی معلوم ہے کہ زکوٰۃ سے میری مراد کیا ہے۔ یہ متکلم کی جانب سے ایسا بیان آیا جو وافی اور شافی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بیان جو حضور نے نماز کے سلسلے میں فرمایا، زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا اپنے اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے سے، یہ قطعی ہے یا نہیں کہ اتنی بڑی تعداد نے نماز کی یہ ہیئت ہمارے سامنے بیان کی، افعال مخصوصہ کو ادا کرنا اوقات مخصوصہ میں ہیئت مقصودہ کے ساتھ، تو اتنی بڑی تعداد سے یہ ہیئت ہم کو پہنچی ہے کہ اتنے سب لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل باور نہ کرے، نہ عقل اس بات کا یقین کرے کہ اتنے سب لوگ سے جھوٹ بغیر کسی قصد کے ایسے ہی صادر ہو گیا ہو۔ یہ قطعی چیز ہے۔ زکوٰۃ کی جو تفصیل ہم تک پہنچی ہے اتنے سب لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تفصیل ہم کو پہنچی ہے کہ اتنے سب لوگوں کے بارے میں ہماری عقل یہ فیصلہ قائم نہیں کر سکتی کہ یہ سب لوگ جھوٹے ہیں، یا یہ کہ ان سے جھوٹ ایسے ہی نکل گیا ان کے قصد کے بغیر۔ نہیں، اتنے سب لوگوں سے جھوٹ اس طرح نہیں نکلتا۔ تو یہ تو تواتر کا علم ہم کو دے رہا ہے، اور تواتر کا علم قطعی ہے۔ تو یہ حضور کی جانب سے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک ایسی وضاحت آئی جو وافی شافی بھی ہے اور قطعی بھی ہے۔ تو جس مجمل کی وضاحت اس طریقے سے ہو، بیان شافی وافی کے ذریعے سے اور قطعی طریقے سے، وہ مجمل مفسر بن جاتا ہے۔ یعنی ابھی تو اس کے اندر خطرناک قسم کی پوشیدگی تھی، لیکن وہ خطرناک قسم کی پوشیدگی دور ہو جاتی ہے جب متکلم کی جانب سے وضاحت آ جاتی ہے، اور پھر وہ مجمل مفسر بن جاتا ہے کہ اس کے اندر وضاحت اتنی پکی ہو گئی، اتنی پکی ہو گئی کہ اس کے اندر نہ تعویل کا احتمال ہے نہ تخصیص کا احتمال ہے۔ کوئی تعویل اور تخصیص کا اس کے اندر احتمال نہیں، کیونکہ متکلم نے خود وضاحت کر دی۔ تو متکلم کی جانب سے مجمل جس بیان کا محتاج ہوتا ہے اس کی کل 3 صورتیں، ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی، بیان وافی شافی ہو اور قطعی طریقے سے وہ بیان ہم تک پہنچا ہو۔ کبھی کبھی بیان وافی شافی ہوتا ہے لیکن وہ قطعی طریقے سے ہم تک نہیں پہنچتا، ضمنی طریقے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ بیان کی دوسری صورت ہے، وہ بیان کی دوسری صورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب یہاں پر با لفظ آیا ہے،
اور لفظ با جب ذکر کیا جائے تو کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ہونا چاہیے، لہٰذا علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر با کا فائدہ یہ ہے کہ تبعیض کے لیے آیا ہے، یہ بات بتا رہا ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ اب مسح کا حکم تو واضح ہے، لیکن کتنی مقدار کے اندر سر کا مسح کرنا ہے یہ مجمل ہے، کتنی مقدار کے اندر سر کا مسح کرنا ہے یہ مجمل ہے۔ ہم یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ با یہاں پر زائد ہے اور پورے سر کا مسح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ با کو یہاں پر زائد ماننا جبکہ یہاں پر با مستقل طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں اس کو زائد ماننے کی، تو پھر ہم کیوں اس کو زائد مانیں؟ تو پورے سر کا تو مسح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، با یہاں پر آیا ہے تو کچھ نہ کچھ معنی تو با کا ہوگا، ہم فقط یہ کہہ دیں کہ با یہاں زائد معنی بتا رہے تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر زائد معنی ہی ہوتا تو با کو ذکر ہی نہ کرتے، با کو ذکر کیا تو کچھ نہ کچھ معنی ہے، تبھی اس کا معنی ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ہے، لیکن اب وہ کیا مقدار ہے اس کی، سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے، پون سر کا مسح کرنا ہے، 3 بالوں کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، کتنا مسح کرنا ہے مقدار معلوم نہیں، اس سلسلے میں یہ آیت مجمل ہے۔ اب یہاں متکلم اور شارح کی جانب سے بیان آیا ہے اور وہ بیان وافی اور شافی ہے، بہت اچھا بیان آیا اور اس سے ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ مسح کتنا کرنا ہے۔ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے آگے کے حصے کے جو بال تھے جن کو پیشانی کا بال کہا جاتا ہے، حضور نے اس پر مسح کیا، اور پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں وہ پیشانی کے بقدر ہوتے ہیں، اور پیشانی کو جب ناپا جاتا ہے تو وہ سر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، معلوم ہوا حضور نے اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا، یہ وہ کم سے کم مسح کی مقدار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس سے کم کوئی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ معلوم ہوا کہ چوتھائی سر یہ مسح کی وہ مقدار ہے جو ہونی چاہیے، پورے سر کا مسح کرو بہت اچھا، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری، اگر اس سے کم مسح کیا 3 بالوں کا مسح کیا تو یہ چلے گا نہیں، کیونکہ اتنا کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ جو کم سے کم مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا حضور نے مسح کیا، معلوم ہوا چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری اور فرض ہے۔ مجمل کی وضاحت ہوئی، متکلم نے اپنے فعل کے ذریعے سے، حضور نے اپنے فعل کے ذریعے سے کافی شافی وافی وضاحت کر دی نے، لیکن یہ جو حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی ہے وہ خبر واحد کا درجہ رکھتی ہے، اور خبر واحد سے احناف کے یہاں زن کا فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ خبر واحد زنی ہے، لہٰذا بیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا لیکن زن کے طریقے سے ہوا، لہٰذا جب ایسا بیان مجمل کے لیے آتا ہے تو بیان اور وضاحت ہو تو جاتی ہے لیکن وہ وضاحت ضمنی وضاحت ہوتی ہے، لہٰذا مجمل پھر اس وضاحت کے ذریعے سے مفسر نہیں بنے گا، مجمل اس وضاحت کے ذریعے سے بنے گا مؤول، مجمل اس وضاحت کے ذریعے سے بنے گا مؤول، کہ پھر اب ضمنی طریقے سے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجمل متکلم کے جس بیان کا محتاج ہوتا ہے اس بیان کی 3 صورتیں آپ لوگوں کے سامنے 2 صورتیں بیان کر دی، تیسری صورت یہ ہے کہ متکلم کی جانب سے وضاحت تو ہو لیکن وہ وضاحت وافی شافی کافی ہی نہ ہو، ادھوری وضاحت ہے، تو اس طرح کی ادھوری وضاحت کے ذریعے سے مجمل کے اندر کچھ درجے کی وضاحت ہو جاتی ہے نا، اس سے وہ مجمل پھر مجمل باقی نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو مشکل کا حکم ہے، کہ جس طرح مشکل کے اندر طلب اور تأمل کرنا پڑتا ہے، اس طرح پھر اس مجمل کے اندر بھی طلب اور تأمل کریں گے ہم، جو مجمل ایسا ہو کہ اس کی کچھ درجے کی وضاحت ہو گئی ہو، اگرچہ وہ وضاحت بیان غیر شافی اور غیر وافی ہو، اس کا حکم مشکل جیسا ہو جاتا ہے،
یعنی مشکل کے اندر خفا دور کرنا ہے تو طلب اور تأمل کرنا پڑے گا، تو اسی طرح یہاں پر بھی طلب اور تأمل ہم کریں گے اور حکم نکالیں گے۔ اس کی مثال جو ہے خود مصنف یعنی صاحب اصول الشاشی نے آگے بیان کی ہے، تب انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ ربا کا مسئلہ ہے وہ خود کتاب کے اندر آگے بیان ہو ہی رہا ہے، تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تب یہ تیسری صورت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب ایک بات اور جان لینی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مجمل کے اندر خفا کی 3 وجہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی یہ بات جانے کہ مجمل کے اندر خفا اور پوشیدگی کی 3 وجہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، مجمل کے اندر جو پوشیدگی ہوگی وہ اس لیے ہوگی، مجمل کے اندر جو خفا ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ لفظ میں غرابت ہو، ایسا لفظ ذکر کیا جائے کہ اس کے اندر غرابت ہو۔ جیسے قرآن کے اندر ہے ہلوآ، قرآن کے اندر ہے ہلوآ۔ اب میں تم لوگوں کو پوچھوں گا کہ ہلوآ کا کیا مطلب، تو تم لوگ میرا سر دیکھو گے، کوئی بتائے گا تو نہیں کہ ہلوآ کا مطلب کیا ہے، لیکن قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، ان الانسان خلق ہلوآ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ دیکھو یہاں پر ہلوآ کا جو لفظ ہے اس کے اندر غرابت ہے، ہم نے ایسا لفظ پہلے کبھی سنا نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی آئے گا نہیں۔ تو اب ہلوآ مجمل ہے یا نہیں، لیکن پھر آگے خود اللہ تبارک و تعالی ہلوآ کا معنی بتا رہے ہیں کہ ہلوآ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو برائی پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا، جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا، مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے نا طلباء پر بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے، جب اپنی غرض تھی تو لپٹنا بھی قبول تھا، لیکن جب مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے بھی نہیں۔ خیر، اپنے تو ہلوآ کا معنی اور مطلب سمجھ رہے تھے، تو یہاں پر خود اللہ نے ہلوآ کا معنی ہمارے سامنے واضح کیا کہ ہلوآ کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ انسان بڑا کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اتنا کم حوصلہ ہے کہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہوا، اب میں کیا کروں گا۔ میں جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ بڑا بخیل بن جاتا ہے کہ میں تو بہت بڑا، یہ پیسہ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر کمایا ہے، میں صدقہ تھوڑی کروں گا، یہ تو میرا مال ہے، میں اپنے پاس اس کو رکھوں گا۔ تو دیکھو ہلوآ کی تفسیر خود اللہ نے کی نا، تو اب یہاں پر یہ مجمل پھر مفسر بن گیا۔ تو مجمل کے اندر خفا اور پوشیدگی 3 وجہوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ لفظ کے اندر غرابت ہو، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال جیسے تککع، تککع اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، وہ جمع ہوا تککع۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افرنکع، اس کا معنی ہوتا ہے وہ الگ ہوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اطلقم، دشوار ہوا۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، اطلقم، افرنکع، تککع، یہاں میں نے اجتماع کی جگہ تککع کا لفظ استعمال کیا، اعتزلہ کی جگہ پر افرنکع کا لفظ استعمال کیا، الگ ہونے والا معنی بتانے کے لیے۔ صعوبہ جس کا معنی ہوتا ہے وہ دشوار ہوا، اس لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے میں نے اطلقم کا لفظ استعمال کیا، دشوار ہوا۔ تو یہ سب ایسے لفظ ہیں کہ ان کے اندر غرابت ہے، مجمل ہے۔ اگر متکلم کی جانب سے وضاحت ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے مراد بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے تو صورت حاضہ کے اندر مجمل سے خفا دور ہوگا اور وہ مفسر بن جائے گا۔ مجمل کے اندر خفا کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ معنی تو معلوم ہوتا ہے مگر وہ معنی مراد نہ ہو، ایسا لفظ ذکر ہو جس کا معنی ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہو نہیں سکتا۔ مثلا صلاۃ، زکوٰۃ، ربا،
ابھی فی الحال سمجھ لو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں، فی الحال سمجھ لو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، فی الحال سمجھ لو کہ تم کو معلوم نہیں ربا کس کو کہتے ہیں. تو فقط لغوی معنی اگر تمہارے سامنے آتا ہے تو تم کو معنی معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے. تو اگر وہ معنی کون سا مراد ہے یہ ہم کو معلوم ہو جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے تو پھر اس طرح مجمل سے خفا دور ہوگا. جیسے صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. اب معنی تو معلوم ہے لیکن کون سا مرادی معنی ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، لہٰذا مرادی معنی کی وضاحت جب متکلم کی جانب سے آ جائے گی تو اس مجمل سے پوشیدگی دور ہوگی. مجمل کے اندر خفا کی تیسری وجہ یہ ہے کہ معنی معلوم تو ہو لیکن وہ معنی متعدد ہو اور ایک معنی متعین کرنے کے لیے وجہ ترجیح معدوم ہو. جیسے مشترک جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے سامنے ایک لفظ آیا تھا مشتری، جو خریدنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ستارے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ہمارے سامنے ایک لفظ آیا تھا جاریہ، جو کشتی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور باندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے لفظ عین، جو آنکھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جاسوس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو معنی تو معلوم ہے لیکن وہ متعدد ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ کون سا معنی یہاں پر مراد ہے. تو اگر متکلم کی جانب سے وضاحت ہو جائے، ہم کو بتا دیا جائے کہ کون سا مرادی معنی ہے، کون سا معنی مراد ہے، تو یہ مجمل کی وضاحت ہو جائے گی. اب میں جو عبارت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مجمل کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. مثال جب پیش کی جائے گی تو انشاءاللہ مجمل آپ کے سامنے بہت زیادہ واضح ہو جائے گا. مجمل کی تعریف اور اس کی مثال. پھر پوشیدگی میں مشکل سے زیادہ اونچا مجمل ہے، اور مجمل وہ لفظ ہے جو چند معنی کا احتمال رکھتا ہو اور وہ ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کی مراد پر متکلم کی جانب سے وضاحت کے بغیر واقف نہیں ہوا جا سکتا ہو. وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى حَرَّمَ الرِّبَا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ بَلِ الْمُرَادُ الزِّيَادَةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْعِوَزِ فِي بَيْعِ الْمُقَدَّرَاتِ الْمُتَجَانِسَةِ وَاللَّفْظُ لا دلالة له على هذا فلا ينال المراد بالتأمل. مجمل کی مثال سمجھے. میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو مجمل متکلم کے جس بیان کا محتاج ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، بیان وافی شافی ہو اور قطعی ہو. اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی. نمبر دو، بیان وافی شافی غیر قطعی ہو. اس کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. پھر آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ متکلم کی جانب سے کبھی وضاحت آتی ہے لیکن وہ غیر وافی اور غیر شافی ہوتی ہے. اس کی مثال آگے آئے گی، خود مصنف اس کو ذکر کریں گے. یہ وہی مثال ہے. دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا. اب ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی. یہاں ہم کو معنی تو معلوم ہے لیکن کون سا معنی یہاں پر مراد ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، کیونکہ ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی. اب ہر طرح کی زیادتی حرام ہو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے خرید و فروخت کے اندر زیادتی ہوتی ہے. مثلا مجھے کوئی عطر 800 روپے میں پڑتا ہے، میں تم کو وہ عطر بیچوں 1000 روپے میں، تو 800 کی چیز 1000 میں بیچی تو 200 روپے زیادہ ہوئے یا نہیں؟ یہ نفع میرے لیے لینا حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا. تو زیادتی تمام کے تمام حرام ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے حرم الربا، یعنی زیادتی حرام ہے. تو تمام زیادتی حرام ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بے کے اندر بھی زیادتی ہے، حالانکہ بے کو اللہ نے حلال قرار دیا. معلوم ہے اس سے کوئی مخصوص قسم کی زیادتی مراد ہے، لیکن جب تک متکلم اور شارع کی جانب سے وضاحت آئے گی نہیں تب تک ہم اس کی مراد کو حاصل کر ہی نہیں سکتے.
کس طرح حاصل کرو گے بھائی؟ حرم الربا، اللہ نے زیادتی کو حرام کیا. معنی تو معلوم ہے، مرادی معنی کیا ہے وہ معلوم نہیں. تو اب متکلم کی جانب سے وضاحت ہوئے بغیر کیا اس کی مراد پر واقف ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں. قیامت کی صبح تک آدمی واقف نہیں ہو سکے گا کہ یہاں پر زیادتی سے کون سی مخصوص زیادتی کی شکل مراد ہے. تو ہم نے تلاش کیا کہ کیا کوئی متکلم کی جانب سے وضاحت ملتی ہے کہ یہاں پر زیادتی سے مراد کیا ہے؟ تو ہاں، ہم کو ملی. لیکن کیا بتائیں، وہ جو وضاحت ہم کو شارع علیہ السلام کی جانب سے ملی، متکلم کی جانب سے ملی، وہ وضاحت غیر وافی اور غیر شافی تھی. یعنی وضاحت کی وجہ سے مجمل پھر مشکل تو بن گیا، لیکن پھر اس کے بعد بھی طلب اور تأمل کرنا پڑا، تب ہمارے سامنے حکم واضح ہوا. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا، جوں کو جوں کے بدلے میں بیچنا، کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا، اور نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا، برابر سرابر طریقے سے، ہاتھ در ہاتھ، ادھار کے طریقے پر نہیں، یہ جائز ہے. یعنی ان 6 چیزوں کو ان کے ہم جنس کے عوض بیچنا، اس طرح کہ مبی بھی برابر ہو، ثمن بھی برابر ہو، اور ادھار معاملہ نہ ہو، تو یہ جائز ہے. ہاں، لیکن اگر کسی نے زیادتی کی، 1 کلو گیہوں تھا، وہ لے رہا ہے سامنے والے سے، بدلے میں دے رہا ہے 1.5 کلو گیہوں، دوسرا 1.5 تھا، اس لیے لے رہا تھا سامنے والے سے 1 کلو گیہوں، لیکن دے رہا تھا اس کو 1.5 کلو گیہوں. حضور نے کہا، دیکھو 1 کلو گیہوں لو اور پھر بدلے میں 1 کلو گیہوں دو، تو اس کی اجازت ہے. لیکن 1 کلو گیہوں لے رہے ہو اور بدلے میں دے رہے ہو 1.5 کلو گیہوں، یا دے رہے ہو 2 کلو نمک اور لے رہے ہو 2.5 کلو نمک، سونا دے رہے ہو، سونے کے 4 پیس دیے، بدلے میں لے رہے ہو 6 پیس، 1 کلو چاندی دیا، بدلے میں لے رہے ہو 2 کلو چاندی. آپ سمجھ رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کے اندر اگر تم نے کمی زیادتی کی نے تو تم نے سود کیا ہے، اور یہ ہے ربا. اور ربا وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے اس کی حرمت ثابت کی. تو دیکھو، قرآن کے اندر آیت تھی حرم الربا کہ اللہ نے زیادتی کو حرام کیا. اب آدمی سوچ رہا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معنی تو ربا کا معلوم ہے، لیکن کیا مراد ہے اس زیادتی سے ہم کو وہ معلوم نہیں، کیونکہ مطلق زیادتی تو حرام نہیں ہو سکتی، بے کے اندر بھی زیادتی ہوتی اور وہ تو حلال ہے. تو یہاں پر زیادتی کی ایک مخصوص شکل مراد ہے، وہ کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. تو یہ آیت مجمل ہوئی، اب بیان کی ضرورت تھی اس کو، تبھی اس کا خفا دور ہو سکتا تھا. تو شارع کی جانب سے بیان آیا یا نہیں؟ بیان آیا. مسلم شریف کی روایت تھی، حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے وہ روایت تھی جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ 6 چیزوں کو 6 چیزوں کے عوض اگر بیچتے ہو برابر سرابر طریقے سے تو جائز ہے، لیکن اگر کمی زیادتی کے ساتھ بیچتے ہو تو یہ سود ہے. وہ 6 چیزیں کیا تھی؟ سونا، چاندی، گیہوں، جوں، کھجور، نمک. تو اس کے اندر اگر کوئی آدمی کمی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ ربا ہے، جس ربا کو اللہ نے قرآن کے اندر منع کیا. کیونکہ یہاں پر جو زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی عوض سے خالی ہے. یہاں پر جو زیادتی آدمی لے رہا ہے وہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے. دیکھو، اگر کوئی آدمی 1 کلو گیہوں دیتا ہے اور بدلے میں 1.5 کلو گیہوں لیتا ہے تو 1 کلو گیہوں دوسرے 1 کلو گیہوں کے برابر ہو جائے گا. لیکن پھر جو 1.5 کلو گیہوں زیادہ وہ لے رہا ہے، وصول کر رہا ہے، وہ تو عوض سے خالی ہے. تو نے کیا چیز دی وہ چیز حاصل کرنے کے لیے؟
یہ تو عوض سے خالی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان 6 چیزوں کے اندر اگر کسی آدمی نے ایسی زیادتی کی جو عوض سے خالی ہو تو وہ عوض سے خالی زیادتی ربا ہے، اور قرآن کے اندر اس کو حرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا، لیکن یہ جو بیان حضور کی جانب سے آیا نا، یہ غیر وافی اور غیر شافی بیان ہے، ٹھوس بیان نہیں ہے. کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات نہیں کہی کہ ان 6 چیزوں کے اندر ہی اگر زیادتی عوض سے خالی ہو جائے تو وہ ربا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی صراحت حدیث کے اندر کی نہیں ہے کہ دیکھو ان 6 چیزوں کے اندر اگر زیادتی عوض سے خالی ہو جاتی ہے تو اسی کے اندر ربا ہے. ایسی کوئی شرائط نہیں، بلکہ ہم کو حدیث کے اندر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادتی جب عوض سے خالی ہو تو ان 6 چیزوں کے علاوہ کے اندر بھی اگر زیادتی عوض سے خالی ہو تو اس کے اندر بھی سود ہونا چاہیے. اب وہ کون سی چیزیں ان 6 چیزوں کے علاوہ جن کے اندر اگر زیادتی عوض سے خالی ہو تو وہ سود ہے؟ ایسی کوئی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب سے ہمارے پاس آئی نہیں کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اندر زیادتی عوض سے خالی ہو تو وہ ربا ہے. تو یہ بیان تو حضور کی جانب سے ہوا، لیکن یہ بیان غیر وافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے. مکمل وضاحت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم تک نہیں پہنچی نہیں، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ربا کی مکمل وضاحت کرنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ہمارے سامنے ربا کی مکمل وضاحت ہو جائے اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ روایت سعید ابن المسیب نے بیان کی ہے اور علامہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو مذکورہ 6 چیزوں میں تو ربا کا حکم مؤول ہوگا. مذکورہ 6 چیزوں کے اندر تو ربا کا حکم مؤول ہوگا، کیونکہ یہاں جو وضاحت ان 6 چیزوں کے بارے میں ہے کہ دیکھو اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچا، جوں کو جوں کے بدلے میں بیچا وغیرہ، جو 6 چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی، اگر ان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے جو عوض سے خالی ہے تو وہ ربا ہے. برابر. تو یہ وضاحت تو مکمل ہے. ان 6 چیزوں کے سلسلے میں جو وضاحت حضور نے کی وہ وافی شافی ہے، لیکن یہ دلیل قطعی نہیں ہے بلکہ دلیل ظنی ہے. یعنی بیان ہوا تو صحیح لیکن بیان قطعی طور پر نہیں ہوا، ظنی طریقے سے ہوا. یعنی بیان وافی شافی بھی ہوا، کافی بھی بیان ہے، بالکل پکا بیان، 6 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پکا بیان ہے، لیکن وہ دلیل ظنی کے ذریعے سے ہے، دلیل قطعی کے ذریعے سے نہیں. کیونکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے، خبر واحد ہے وہ، جو اگرچہ صحیح ہے لیکن ہے خبر واحد، لہٰذا ظنی طریقے سے ہے. اور ظنی طریقے سے جب وضاحت ہوتی ہے نا اور وہ وضاحت وافی شافی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں مجمل مفسر نہیں بنتا، مجمل مؤول بنتا ہے. لہٰذا ظنی طریقے سے پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں اگر قطعی طریقے سے وضاحت ہو تو مجمل جو ہوتا ہے وہ مفسر بنتا ہے، ورنہ تو پھر وہ مؤول بنتا ہے. لیکن اب ان 6 چیزوں کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ ان کے اندر اگر زیادتی آ جاوے اور وہ عوض سے خالی ہو تو وہ بھی ربا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر انحصار کیا نہیں، اور وہ چیزیں کیا ہے تو حضور کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت آئی نہیں. لہٰذا ان چیزوں کے اندر جو ان 6 چیزوں کے علاوہ ہے اس کے اندر ربا کا حکم مشکل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. اب آدمی ہر نمبر ربا والی آیت کے اندر غور کرتا رہے، تأمل کرتا رہے، وضاحت کبھی بھی اس کے سامنے آئے گی نہیں. تو ائمہ نے کیا کیا؟ حدیث کے اندر انہوں نے غور کیا. مسلم شریف کی جو حدیث تھی نا اس کے اندر انہوں نے غور کیا، اور اس حدیث اور اس بیان کے اندر غور کر کے سب نے الگ الگ علتیں نکالی. ان علتوں کا استنباط کرنے کے بعد انہوں نے ظنی طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے پیش کی کہ دیکھو ہر وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو وہ ربا نہیں ہوتی.
6 چیزوں کے اندر جو حدیث کے اندر مذکور ہوئی، اگر زیادتی عوض سے خالی ہے تو وہ ربا ہے، وہ تو بات معلوم ہے، حضور کے قول سے معلوم ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ وہاں پر اگر زیادتی عوض سے خالی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ربا ہے، اور وہ چیزیں کون کون سی ہے تو علماء نے غور و فکر کر کے الگ الگ نتائج ثابت کیے، طلب کیا، انہوں نے تأمل کیا، تأمل کرنے کے بعد انہوں نے الگ الگ نتائج ثابت کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اندر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ دیکھو وہ چیز جو قدر کے قبیل سے ہو اور اس کو اس کے ہم جنس کے عوض بیچا جائے تو اس کے اندر جو زیادتی عوض سے خالی ہوگی نا وہ ربا شمار ہوگی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدر مال جنس کا اعتبار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ زیادتی جو مکیلی اور موزونی چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی شکل میں عوض سے خالی ہو وہ ربا ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ زیادتی جو مکیلی اور موزونی چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی شکل میں عوض سے خالی ہو وہ ربا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ معنی جو امام صاحب نے نکالا قدر مال جنس کا، یہ ایک ایسا معنی ہے کہ اس کو آیت ربا میں غور و فکر کرنے سے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو حضور کی حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوا، سمجھے؟ مجمل کی شان ہی ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ متکلم کے بیان کے اندر ہم غور کرتے ہیں نا تو پھر اس سے کچھ پوشیدگی دور ہوتی ہے۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ 6 چیزیں جو تھی، سونا چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مقدار کے قبیل سے، مقدار کے قبیل سے یعنی یہ کہ یا تو ان کا وزن ہوتا ہے یا پھر ان کا کیل ہوتا ہے۔ وزن اور کیل میں کیا فرق ہے تو معلوم ہوگا نا۔ دیکھو وزن یہ چیز بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی بھاری ہے، کوئی چیز کتنی بھاری ہے یہ بتانے کے لیے وزن ہوتا ہے، اور کسی چیز کے اندر کتنا مادہ ہے، کوئی چیز کتنی جگہ گھیر رہی ہے، اس کو بتانے کے لیے کیل ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر ایک ہوتا ہے لیٹر اور ایک ہوتا ہے کلو، جس میں گرامز بھی آ گیا، تو کلو یہ وزن کے لیے ہوتا ہے، گرامز وزن کے لیے ہوتا ہے، اور لیٹر یہ کیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز کتنا مادہ رکھتی ہے، کتنی جگہ کو وہ گھیر رہی ہے، اس کو ناپنا ہو تو کیل نہ، اگر کوئی چیز کتنی وزن والی ہے، کتنی بھاری ہے، بوجھل ہے، اس کو ناپنا ہو تو اس کے لیے وزن کا استعمال ہوتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ جو وزن کسی چیز کا ہوتا ہے نا وہ بدل سکتا ہے، لیکن کیل کبھی بدلے گا نہیں۔ جو وزن کسی چیز کا ہوتا ہے نا وہ بدل سکتا ہے، لیکن کیل کبھی بدلے گا نہیں۔ دیکھو آدمی یہاں دنیا کے اندر ہے، دنیا کی جو کشش ہے نا وہ ایک مخصوص معیار پر ہے، برابر؟ تو اگر ہم کسی چیز کو وزن کرتے ہیں تو اس دنیا کے اندر اس چیز کا وزن الگ ہوگا، لیکن اگر ہم چاند پر چلے جائیں اور وہاں پر تو کشش ہے ہی نہیں، ہر چیز اڑتی ہے، گریویٹی نہیں ہے، تو وہاں وہ چیز جو دنیا کے اندر مخصوص وزن رکھتی تھی اس دھرتی پر مخصوص وزن رکھتی ہے، وہاں چاند پر تو اس کا وزن الگ ہی ہو گیا، تو وزن کے اندر بدلاؤ ہو سکتا ہے، لیکن کیل کے اندر کبھی بدلاؤ اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیل کے اندر کوئی چیز کتنی جگہ کو گھیرے ہوئے ہے اور کتنا مادہ رکھتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے اندر کوئی چیز 1 لیٹر کی ہے، تم چاند پر بھی جاؤ گے تو وہ 1 لیٹر کی رہے گی، ایسا نہیں کہ لیٹر سے کم ہوگا، کیونکہ وزن جو ہے اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کیل کے اندر کبھی تفاوت نہیں ہوتا۔ خیر وہ ایک خارجی بحث ہوگی، بات تو دراصل آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متکلم کے بیان یعنی شارع کے بیان، شارع کی حدیث مسلم والی، اس کے اندر غور کیا اور دیکھا کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، نمک، جو وغیرہ، یہ سب کے سب ایسی چیزیں کہ ان کو یا تو وزن کیا جاتا ہے یا ان کو کیل کیا جاتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی
اختلاف ہوا ہے، کچھ لوگ ان چیزوں کو پہلے کیل کرتے تھے آج وزن کرتے ہیں، یا پہلے وزن کرتے تھے آج کیل کرتے ہیں، لیکن خیر مقداری پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، ان کو وزن کیا جاتا ہے یا کیل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امام صاحب نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں یا تو مکیلی چیزیں ہیں یا موزونی چیزیں ہیں، نہ پھر حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہم جنس کے ساتھ اس کو بیچتے ہو، زیادتی کرتے ہو، تو وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو ان چیزوں میں وہ ربا ہے۔ تو یہ سب تو مکیلی اور موزونی چیزیں ہیں، اسی لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ زیادتی جو مکیلی اور موزونی چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی شکل میں عوض سے خالی ہو وہ ربا ہوگا۔ امام شافعی الگ نتیجے پر پہنچے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں 6 چیزیں بیان ہوئی، ان 6 چیزوں میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے قبیل سے ہیں، مطعومات، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو آسمان کے قبیل سے ہیں، سونا چاندی۔ تو امام شافعی غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہر وہ چیز جو کھانے کے قبیل سے ہو، یا ہر وہ چیز جو آسمان کے قبیل سے ہو، قیمت کے قبیل سے ہو، اس کو اس کے ہم جنس کے عوض کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جائے تو وہ ربا۔ ورنہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو نہ مطعومات کے قبیل سے ہے، کھانے کے قبیل سے نہیں ہے، نہ وہ چیز ایسی ہے جو آسمان کے قبیل سے ہے، تو پھر اس میں ربا جاری نہیں ہوگا۔ ان کے یہاں اگرچہ پھر وہ چیز مکیلی اور موزونی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ الگ نتیجہ انہوں نے ثابت کیا حدیث میں غور کر کے، بیان کے اندر غور کر کے۔ امام مالک الگ نتیجے پر پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کے اندر 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو آسمان کے قبیل سے، قیمت کے قبیل سے، لہٰذا قیمت والی چیز کو اگر اس کے ہم جنس کے عوض بیچا جائے کمی زیادتی کے ساتھ تو وہ ربا۔ نے 4 چیزیں اس حدیث کے اندر ایسی ہیں کہ ان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، ان کو سٹور کیا جاتا ہے، ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر چیزیں ایسی ہو جن کو جمع کیا جاتا ہے، جن کو سٹور کیا جاتا ہے، اگر ان کو ان کے ہم شکلوں کے عوض بیچا جائے تو وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہونے وہ ربا ہوگی۔ یہ امام مالک کا مخصوص نظریہ تھا اور مخصوص نتیجہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجمل کے اندر متکلم کی جانب سے وضاحت آتی ہے تب اس کی پوشیدگی دور ہوتی ہے۔ اب وضاحت جیسی ہوگی ایسی پوشیدگی دور ہوگی۔ بیان وافی، شافی اور قطعی طریق سے اگر وضاحت ہوگی تو اس صورت میں پوشیدگی مکمل دور ہو جائے گی اور مجمل مفسر بن جائے گا۔ اور اگر بیان شافی وافی کے ذریعے سے وضاحت ہوتی ہے لیکن وہ قطعی طریقے سے نہیں ہوتی، ضمنی طریقے سے ہوتی ہے، جیسے ان مذکورہ 6 چیزوں کے اندر جو زیادتی عوض سے خالی ہو رہی تھی اس کو ربا کہنا، یہ اسی قبیل سے ہے، تو اس صورت میں حکم اور پوشیدگی دور ہو جائے گی، حکم معلوم ہو جائے گا لیکن وہ ضمنی طریقے سے معلوم ہوگا، اس صورت میں مجمل معول ہوگا۔ لیکن اگر بیان اور وضاحت غیر وافی اور غیر شافی طریقے سے موجود ہے، وضاحت تو ہے لیکن وہ شافی طریق سے نہیں ہے، کافی طریق سے نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ مجمل جو ہے کچھ درجے کی وضاحت کی وجہ سے پوشیدگی کچھ درجے میں کم ہوگی اور وہ مجمل مشکل ہو جائے گا۔ اور مشکل کا کیا حکم ہے کہ اس کے اندر طلب و تأمل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی طلب و تأمل کر کے پوشیدگی کو دور کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا متکلم کے بیان کے اندر امام صاحب نے طلب و تأمل کیا تو وہ قدر مع الجنس کے نتیجے پر پہنچے۔ امام شافعی نے طلب و تأمل کیا تو وہ مطعومات و اسمان کے نتیجے پر پہنچے، اور امام مالک نے جب غور و فکر کیا تو وہ ادخار اور اسمان کے نتیجے پر پہنچے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس طرح پوشیدگی دور کی گئی، اور حدیث کے اندر مذکور 6 چیزوں کے علاوہ کے اندر جب وہ زیادتی عوض سے خالی ہو اس کے اندر بھی ربا کو ثابت کیا گیا، لیکن یہ سب ربا کا جو اثبات ہوا ہے وہ اب ضمنی طریقے سے ہوا ہے۔ مجمل کی مثال احکام شرعیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے حرم الربا، کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا۔ یقین جانو وہ معنی جو ربا سے سمجھا جا رہا ہے وہ ہے مطلق زیادتی، یعنی ربا سے جو معنی مفہوم ہے وہ ہے مطلق زیادتی، لیکن مطلق زیادتی یہاں پر مراد نہیں بلکہ مراد ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔
مراد ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ قدری چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی صورت میں، قدری چیزوں کو بیچنے کی صورت میں یعنی مکیلی موزونی چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی صورت میں جو زیادتی عوض سے خالی ہو نا وہ مراد ہے، احناف کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لہذا جو بھی چیز ایسی ہوگی جو قدر مال جنس کے قبیل سے ہو، اس کے اندر اگر زیادتی عوض سے خالی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہے وہ ربا ہے۔ اور دیکھو آیت کے اندر جو لفظ ہے لفظ ربا، تو لفظ ربا کے اس معنی پر کوئی دلالت نہیں ہے، لفظ ربا کے اس معنی پر کوئی دلالت نہیں ہے، چنانچہ غور و فکر کرنے سے مراد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، جو مراد حاصل ہوگی وہ بیان ہی سے حاصل ہوگی، جیسا کہ ہم نے بیان ہی سے حاصل کیا۔ تعریف المتشابہ و مثالہ ثم فوق المجمل فی الخفاء المتشابہ مثال المتشابہ الحروف المقطعات فی اوائل السور وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیت المراد بہ حتی یأتی البیان۔ متشابہ کی تعریف اور اس کی مثال، پھر پوشیدگی کے اندر مجمل سے اوپر متشابہ ہے۔ متشابہ کی مثال سورت کے شروع کے اندر وہ حروف ہیں جو مقطعات کے قبیل سے ہیں۔ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے یہاں تک کہ وضاحت آ جائے۔ مجمل کی وضاحت دنیا کے اندر آ سکتی ہے اور متشابہ کی وضاحت آخرت کے اندر آئے گی۔ ترجمہ سمجھے؟ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلام مخفی المراد کے اقسام اربعہ میں سے چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ خفی کو ہمارے سامنے بیان کر دیا، مشکل کو ہمارے سامنے بیان کر دیا، مجمل کو ہمارے سامنے بیان کر دیا، اب متشابہ کو ہمارے سامنے بیان کیا جائے گا۔ متشابہ یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر پوشیدگی نفس سیغے کے اندر ہو، نفس سیغے کے اعتبار سے ہی اس کے اندر پوشیدگی ہے، اور اتنی خطرناک پوشیدگی اس کے اندر ہو کہ طلب کے ذریعے سے وہ پوشیدگی دور نہ ہو سکے، طلب کے بعد تأمل کے ذریعے سے بھی وہ پوشیدگی دور نہ ہو سکے، بلکہ متکلم کی جانب سے بیان کے آنے کی امید اس کے اندر نہ ہو۔ متکلم کی جانب سے اگر بیان آ جاتا تو وضاحت بھل بھلی چیزوں کی ہو جاتی، لیکن یہ متشابہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر معاملہ بالکل پوشیدہ ہے نفس سیغے کے اعتبار سے، طلب و تعمل سے وہ خفا اور پوشیدگی دور نہیں ہو سکتی، اور متکلم کی جانب سے بیان کے آنے کی امید بھی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ متشابہ ہے، یہ محکم کی ضد ہے۔ جس طرح محکم کے اندر اعلیٰ درجے کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح متشابہ کے اندر اعلیٰ درجے کا خفا موجود ہے۔ متشابہ پوشیدگی کے اندر مجمل سے بھی اونچا ہے، کیونکہ مجمل کے اندر پوشیدگی دور ہو سکتی تھی، متکلم کی جانب سے بیان کے آنے کی امید تھی، لہٰذا اس توقع کی بنا پر مجمل سے پوشیدگی دور ہو سکتی ہے، جبکہ متشابہ کے اندر متکلم کی جانب سے بیان کی توقع نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی پوشیدگی کبھی دور دنیا کے اندر تو ہوگی نہیں، آخرت کے اندر دور ہو جائے گی۔ متشابہ کی دو قسمیں۔ متشابہ کی ایک قسم یہ ہے کہ معنی بالکل ہی معلوم نہ ہو، نہ لغوی معنی معلوم ہو، نہ مجازی معنی معلوم ہو، نہ مرادی معنی معلوم ہو، کچھ ہی معلوم نہ ہو، جیسے سورت کے شروع کے اندر حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم، تو یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، تو چونکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، آدمی ہا میم کو ہم کر کے نہیں پڑھتا، الف لام میم کو علم کر کے نہیں پڑھتا، ملا کر نہیں پڑھتا، کاٹ کاٹ کر پڑھتا ہے۔ الف لام میم ہا میم،
تو کاٹ کاٹ کر ان حروف کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی کیا ہے اپنے کو بالکل معلوم ہی نہیں ہے، تو ایک متشابہ کی قسم یہ ہے۔ متشابہ کی ایک قسم یہ ہے کہ معنی تو اپنے کو معلوم ہو، لغوی معنی بھی اپنے کو معلوم ہو، اسی طرح مجازی معنی بھی اپنے کو معلوم ہے، لیکن اس معنی سے کیا مراد ہے وہ بالکل بھی معلوم نہ ہو، اتنی پوشیدہ وہ مراد ہو کہ متکلم کی جانب سے وضاحت کی بھی بالکل کوئی امید نہ ہو، تو یہ متشابہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے قرآن کے اندر کہا گیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر استوا فرمائے ہوئے۔ اب استوا کا جو لغوی معنی ہے یعنی سیدھا ہونا، ٹھیک ہے، یہ تو اپنے کو معلوم ہے۔ مجازی معنی غلبہ حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر استوا سے کیا معنی مراد ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، کیونکہ متکلم کی جانب سے کوئی وضاحت آئی نہیں ہے، نہ امید ہے کہ کوئی ایسی وضاحت آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے متشابہ۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے لیے ید اور ہاتھ کو ثابت کیا گیا۔ اب ید کا جو لغوی معنی ہے ہاتھ، مجازی معنی قدرت وغیرہ یہ سب ہم کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر کون سا معنی مراد ہے یقین کے ساتھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہاں ید سے کیا مراد ہے، متکلم کی جانب سے بیان کی امید بھی نہیں ہے، تو یہ بھی متشابہ۔ قرآن کے اندر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے پروردگار کا وجہ ہی باقی رہے گا۔ اب وجہ سے کیا مراد؟ تو حقیقی معنی ہم کو معلوم اگر سے ہے یعنی چہرہ، مجازی معنی یعنی ذات بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر کون سا معنی مراد ہے یقین کے ساتھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ بھی متشابہ کی ایک قسم ہے۔ اس کے اندر لغوی اور مجازی معنی تو ہم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن مرادی معنی کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، نہ ہم کو اس دنیا کے اندر معلوم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بارے میں تو ہے ہی نہیں کہ بھائی اللہ کا نہ ہاتھ ہے نہ چہرہ ہے، اللہ انسانوں کی طرح نہیں، قرآن کے محکم سے یہ بات ثابت ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ قرآن کے اندر اللہ نے واضح طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ کا اگر ہاتھ ہوتا، اللہ کا اگر چہرہ ہوتا، اللہ کا جسم ہوتا، تو اللہ کسی طرح انسان کی طرح ہوتا یا نہیں؟ حالانکہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، محکم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا ہم کوئی معنی اس کا متعین نہیں کر سکتے، ہم اس کا یقینی معنی اللہ ہی کے حوالے کریں گے۔ ہاں، لوگوں کو جسمیت کے عقیدے سے بچانے کے لیے ظنی طور پر تعویل کرنا تو اس کی گنجائش ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی اس کا یقین نہ کر لے۔ متشابہ کے سلسلے میں تو ہم کو مستقل یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی مراد طلب کرنا بھی تم کو نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ سے اس کی مراد طلب کرنے کا حکم ساکت ہو گیا ہے، اور جو متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے قرآن کے اندر ہے کہ اس کا دل تیرا ہے، لہٰذا متشابہ کی جو مرادیں ہیں یقینی طور پر لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا وغیرہ تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم یہاں پر وقف کریں گے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہے تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا جو حقیقی معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو چیزیں متشابہ ہیں نا اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اسی لیے تو ہم وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف کرتے ہیں۔ اور جو مضبوط قسم کے علماء ہیں نا وہ بھی اس کا معنی نہیں جانتے، وہ اس کے حقیقی معنی اور حقیقی علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا یہ مستقل نظریہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو یقینی معنی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور متشابہ آیتوں کا معنی پختہ علم والے بھی جانتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف نہیں کرنا، بلکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم اس پر وقف کرنا ہے۔
کہ اللہ بھی جانتا ہے اور علم میں پختگی حاصل کرنے والے لوگ بھی جانتے ہیں. پھر یقولون آمنا بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ راسخون فی العلم سے حال واقع ہو رہا ہے. تو ہم یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیتوں کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے، پختہ علم والے بھی یہ معنی نہیں جانتے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معنی اللہ بھی جانتے ہیں اور پختہ علم والے بھی جانتے ہیں. لیکن یہ جو اختلاف ہمارے اور شوافی کے درمیان ہے نا، حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے، نام کا اختلاف ہے. اس لیے کہ دونوں مل کر یہ کہتے ہیں کہ یقینی علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخ فی العلم جو علم رکھتے ہیں نا تو وہ ظنی علم ہوتا ہے، تعویل کا ان کو علم ہوتا ہے. شوافی اور احناف دونوں مل کر یہ کہتے ہیں. لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا کہ راسخ فی العلم متشابہ آیتوں کا معنی نہیں جانتے، یعنی یقینی معنی نہیں جانتے. امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. اور امام شافعی جو یہ کہتے ہیں راسخ فی العلم متشابہ آیتوں کا معنی جانتے ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضمنی تعویلات جانتے ہیں وہ. اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. تو یہ اختلاف دراصل ہمارے ان کے درمیان لفظی ہو گیا. مجمل اور متشابہ کا حکم کیا ہے؟ تو صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی جو بھی مراد ہو اس کے حق ہونے کا آدمی اعتقاد رکھے. حروف مقطعات کا جو بھی معنی ہے ہم اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھیں. مجمل کا جو بھی معنی ہے ہم اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھیں، یہاں تک کہ بیان ہمارے سامنے آ جائے. پھر بیان جو ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق آدمی عمل کرے. مجمل کا بیان تو دنیا میں آ سکتا ہے اور متشابہ کا بیان دنیا میں نہیں آ سکتا، البتہ آخرت کے اندر اس کا بیان ہمارے سامنے واضح ہوگا. حروف مقطعات یہ صورتوں کے شروع کے اندر ایسے حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. الف لام میم حامیم. قرآن کی کل 29 صورتیں ہیں ایسی جن کے شروع کے اندر یہ حروف مقطعات مذکور ہوئے ہیں. قرآن کے اندر 29 صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر حروف مقطعات ذکر ہوئے ہیں. حروف مقطعات اور جو صفات متشابہات ہیں، ید، استوا، وجہ وغیرہ، ان کے مابین فرق کیا ہے؟ تو فرق تو ویسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر ہی دیا کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا لغوی معنی، مجازی معنی، کسی بھی طرح کا کوئی معنی ہم کو معلوم نہیں. لیکن صفات متشابہات ان کا مرادی معنی ہم کو معلوم نہیں، لیکن لغوی مجازی معنی وغیرہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حروف مقطعات کا کوئی معنی ہمارے سامنے واضح ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو ذکر کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا؟ یہ تو گویا ایک محمل کلام ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محمل کلام کرنے سے پاک ہے. کچھ نہ کچھ تو حکمت ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ معلل بالاغراض نہیں. اللہ کے ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہو یہ ضروری نہیں. اللہ غرضوں سے پاک اور صاف ہے. اگر اللہ کو غرضوں کی ضرورت ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی ذات فی نفسی ہی ناقص ہے، اور غرض کی وجہ سے اللہ اپنی ذات کے اندر کمال پیدا کر رہا ہے. حالانکہ اللہ ایسا نہیں. تو غرض نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. نہ چلو اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غرض ہے، تو حروف مقطعات کو نازل کرنے کی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. پہلی حکمت لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات نازل کر کے مخلوق اور خالق کے درمیان فرق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور مخلوق اگرچہ کتنی ماہر ہو جائے لیکن وہ سب کچھ جان نہیں سکتی. حروف مقطعات کا معنی مخلوق کو آتا نہیں، تو یہ فرق ظاہر کرنا اللہ چاہتا ہے. دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسانی عقل کی آزمائش مقصود ہے، کہ کیا انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یا یہ اپنی عقل کو اللہ کے تابع کرتا ہے. اللہ جن باتوں کو جاننے کا انسان کو کہے گا کیا انسان وہی جانے گا، یا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں پر رکے گا بھی؟ تو اللہ نے حروف مقطعات نازل کر کے انسانی عقل کی آزمائش کی ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ حروف مقطعات کا معنی حاصل کرنے کے پیچھے مت جانا، تو کیا واقعتاً انسان رکتے ہیں اس سے یا نہیں دیکھتے ہیں؟ تو یہ آزمائش مقصود ہے. تیسری حکمت بہت انوکھی اور زبردست حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ اس سے مقصود قرآن کے اعجاز کا نیا رنگ لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہے. کہ دیکھو
بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ بات کہنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود اپنی طرف سے بنا لیے. اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حروف مقطعات کے ذریعے سے کہ محمد تو ایسے ہیں کہ ان کی شان ہی ایسی تھی کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. دیکھو قرآن کی ہجے بھی ہم محمد کو سکھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں محمد سے بولو ہا تو وہ بولتے ہیں ہا. ہم کہتے ہیں محمد سے کہ بولو میم تو وہ بولتے ہیں میم. بولو ہاں میم، بولو الف لام میم. تو حروف مقطعات کے ذریعے سے ہم نبی کو ہجے کراتے. نبی کی شان ہی ایسی ہے کہ نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. حروف کے ہجے بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. بھلا ایسا آدمی اتنا عظیم الشان کلام کس طرح پیش کر سکتا ہے؟ یہ حروف مقطعات کو نازل کرنے کی ایک حکمت لوگوں نے بیان کی ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف متشابہات ہیں اس سلسلے میں بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان کا معنی ہم کو معلوم نہیں، مرادی معنی، تو اللہ نے ان کو کیوں نازل کیا؟ تو دیکھو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرق قائم کرنا چاہتا ہو اللہ کے علم اور مخلوق کے علم کے مابین. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانی عقل کی آزمائش کرنا چاہتا ہو. اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو ایسا ہے نہیں کہ یہ جو اوصاف متشابہات ہیں نا ان کا معنی کبھی بھی کسی کو معلوم تھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے وہ اس کے معنی سے اتنے اچھے طریقے سے واقف تھے اور ان کا ذہن جسمیت والے عقیدے کی طرف نہیں جاتا تھا. ان کے ذہن کے اندر توحید اتنی زیادہ راسخ ہو چکی تھی کہ جسمیت کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا تھا اور وہ اس کے حقیقی معنی سے واقف تھے. اور وہ اتنا زیادہ اس کو واضح سمجھتے تھے کہ انہوں نے ضروری سمجھا ہی نہیں کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. لیکن بعد میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے جسمیت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہا، انہوں نے غلط معنی بیان کرنا شروع کر دیے. تو پھر اس صورت میں یہ معنی ہم پر مخفی ہو گئے اور کسی صحابی نے چونکہ اس کی وضاحت کو ضروری سمجھا ہی نہیں، اس لیے پھر وہ حقیقی معنی ہم سے مفقود ہو گیا. تو اللہ نے یہ اوصاف اس لیے نازل کیے تاکہ اول مخاطب جو ہے نا وہ سمجھ جائے، اور وہ سمجھ جائے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، وہ پھر ہم تک بات پہنچا دے قرآن کی بات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا. اللہ کا مقصد تھا ہی نہیں کہ ہم سب لوگ ان معنی کے اندر غور کریں. تو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ سیاق و سباق سے آدمی اس کی واقفیت کو جان لیتا ہے اور وہ اتنی زیادہ واقف ہو جاتا ہے اس بات سے کہ وہ ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کو آگے لوگوں کے سامنے واضح کروں. لیکن اگر وہی چیز کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیان کی جائے جو سیاق و سباق سے اتنا زیادہ واقف نہ ہو، طور طریق سے اتنا زیادہ واقف نہ ہو، معاشرت سے اتنا زیادہ واقف نہ ہو، تو پھر وہ اس کا معنی غلط سمجھے گا. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اب مسلمان کے سامنے جب یہ بات کہی جائے کعبہ اللہ کا گھر ہے تو وہ کیا یہ سمجھے گا کہ اللہ اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ ہم جس طرح اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہنا، چلنا پھرنا کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے. کوئی معنی یہ سمجھے گا نہیں. سب کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو کعبے کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے نہیں، اس میں کعبے کو عزت دی گئی ہے. یہ نسبت عزت پر معمول ہے، تشریف پر معمول ہے، کوئی حقیقی معنی نہیں ہے. یہ معنی ہمارے سامنے اتنا زیادہ واضح ہے کہ ہم نے ضروری سمجھا ہی نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں. کوئی استاذ طلباء کے سامنے یہ کہتا ہے سورۃ المسئلۃ کذا، مسئلے کی صورت یہ ہے، تو کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے جس میں 2 آنکھ آ گئی، ایک ناک آ گئی، ایک چہرہ آ گیا، 2 کان آ گئے؟ بلکہ ایک ہیئت اور ایک ترتیب ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے. اب اگر یہی بات کوئی ایسے آدمی کے سامنے کی جائے جو طور طریق سے واقف نہ ہو، سیاق و سباق سے واقف نہ ہو، تو وہ تو یہی سمجھے گا نہیں کہ مسئلہ ایک شکل ہے جس شکل پر 2 آنکھ 2 کان وغیرہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم چونکہ سیاق و سباق سے واقف تھے اس لیے وہ معنی ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ راسخ تھا، ہم سمجھ بھی گئے اور اتنا زیادہ سمجھے کہ ہم نے ضروری سمجھا ہی نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کریں. اسی طرح آدمی کہتا ہے کہ سورت عمار کے ہاتھ میں ہے، آدمی کہتا ہے سورت عمار کے ہاتھ میں ہے. تو اب میں اگر یہ کہوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ سورت ایک چیز ہے چھوٹی جو عمار کے ہاتھ میں آ گئی نہیں. یعنی تم یہ سمجھو گے کہ سورت کا شعر ایک ایسا شعر ہے کہ اس پر مکمل کنٹرول عمار کا ہے.
ہاتھ سے کنٹرول والا معنی تم مراد لوگے، برابر نہیں، یا کوئی اور معنی مراد لوگے؟ یہ معنی مراد لوگے، کیونکہ یہ معروف و مشہور معنی ہے، اتنا زیادہ واضح کہ تم ضروری سمجھتے ہی نہیں ہو کہ تم اور لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرو۔ لیکن اگر کوئی جان مائیکل امریکہ سے آیا، اس کو اردو آتا نہیں ہے اور ابھی اردو اس نے سیکھنا شروع کیا، جب وہ یہ سنے گا میری زبان سے کہ سورت عمار کے ہاتھ میں، تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ سورت ایک چھوٹی سی چیز ہے جو عمار کے ہاتھ میں سما جا سکتی ہے۔ غلط سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ اب اگر میں ایک مجمع کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سورت عمار کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے میرا مقصود فقط مخصوص لوگوں کو یہ بات بتانا ہے۔ اب جو لوگ نہیں سمجھتے نہیں سمجھے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی آدمی بہت بھولا بالا ہو، اس کو کہا جائے کہ فلاں جو ہے اللہ میاں کی گائے ہیں، فلاں جو ہے وہ اللہ میاں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی گائے ہو گیا، وہ انسان ہے اور گائے میں تبدیل ہو گیا؟ نہیں، یعنی بہت بھولا بالا ہے، یہ بات بتانی مقصود ہے۔ اب جو لوگ سیاق و سباق سے واقف ہیں وہ جان لیں گے کہ مراد کیا ہے، لیکن جو سیاق و سباق سے واقف نہیں وہ تو شاید یہی سمجھیں گے کہ استاد نے کسی کو گالی دی کہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تو گائے ہے، اور یہاں ہندوستان میں ہے تو شاید تعریف لوگ سمجھ لیں گے کہ گائے ماتا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو سیاق و سباق سے جو لوگ واقف ہوتے ہیں نا، وہ الفاظ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو اوصاف متشابہات ہیں نا، صحابہ سیاق و سباق سے واقفیت کی وجہ سے یہ سمجھ لیتے تھے کس کا کیا معنی ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس کو واضح سمجھتے تھے کہ انہوں نے ضروری سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہم کو اس سے آگاہ کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن پھر بعد میں جا کر کچھ ٹیڑھے قسم کے لوگ ظاہری معنی کو دیکھتے ہوئے جسمیت کی طرف گئے، اور انہوں نے معاملہ بالکل ہمارے سامنے خلط ملط کر دیا۔ اس سے اب یہ چیزیں ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی، متشابہ ہوں گے۔ تو اب کیا مقصد تھا؟ تو اللہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ صحابہ کو سمجھا دے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد ثابت ہو گیا، اور یہی بات ہم کو ثابت کرنی تھی۔ یا چلو ایک اور جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ نے اوصاف متشابہات کو قرآن کے اندر اس سے ذکر کیا، اگرچہ اس کی مراد سے ہم کو مخفی رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا، اور ہم محسوس چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، غیر محسوس چیز کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، ہم پر محسوسات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب اللہ غیر محسوس ہے، اللہ کو اپنا تعارف تمہارے سامنے کرانا ہے، تو اللہ محسوسات کے ذریعے سے تعارف کرائے گا تبھی تم بات سمجھو گے نا۔ ورنہ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ میں وہ ہوں کہ نہ لمبا ہوں میں نہ چوڑا ہوں، میرا جسم نہیں ہے، میں کھاتا بھی نہیں ہوں میں پیتا بھی ہوں، میں ہوا کی طرح بھی نہیں ہوں، میں جسم سے بھی پاک ہوں اور جوہر بھی میں نہیں ہوں، تو تم شاید یہ کہتے کہ اللہ ہم کو ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف ید وجہ اور ان چیزوں کے ذریعے سے کروایا جو تمہارے یہاں محسوس ہے، تاکہ تم اللہ کو کچھ سمجھ سکو۔ اب جسمیت کا عقیدہ بھی تمہارے ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے، تو جسمیت کے عقیدے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی جس کے اندر جسمیت کی نفی ہے، لیسا کمثلہ شیء اللہ الصمد وغیرہ جیسی آیتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ خیر، اس سلسلے میں امام غزالی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجام العوام عن علم الکلام۔ اس کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا۔ یہ جو اوصاف متشابہات ہیں نا، اس کے اندر ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کا یقینی معنی ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اس کی مراد پر واقفیت دنیا میں حاصل کر نہیں سکتے۔ البتہ لوگوں کو جسمیت کے عقیدے سے بچانے کے لیے گمان کے درجے میں، ہو سکنے کے درجے میں ہم تعویل کو فقط جائز کہتے ہیں، جیسے کہ یہ کثیر صحابہ کا مذہب ہے۔ حضرت علی کا مذہب یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذہب یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا مذہب یہ تھا، حسن بصری کا مذہب یہ تھا، بہت سے صحابہ کا یہ نظریہ تھا۔ لہٰذا اس سلسلے میں بالکل بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنا کفر اور شرک ہے، تو اتنے سب صحابہ نے یہ کام کیا، بلکہ تعویل تو خود اللہ نے بھی کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اب اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، تو تعویل تو خود اللہ نے بھی کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تعویل کفر و شرک ہے، یہ بہت محل نظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔